لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نور القرآن کڈز دورہ قرآن. آپ سب کو نور القرآن میں خوش آمدید. کڈز دورہ قرآن میں خوش آمدید. چلیں پارہ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں. پارہ نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان بنا دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء ہم نے شروع کی تھی پارہ نمبر 4 میں، تو اس پارے میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء ہی کنٹینیو کریں گے اور اس پورے پارے میں سورہ نساء ہی چلے گی. پارہ نمبر 5 کے شروع میں ہی آیت نمبر 31 سورہ نساء آیت 31 میں اللہ تعالی کہتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے. کیا مطلب اس کا؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا. اب بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہم نے بڑے گناہوں سے بچنا ہے تو چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے جادو کرنا کروانا، یہ بڑا گناہ ہے. پھر اسی طرح جھوٹ بولنا. ہم جھوٹ تو نہیں بولتے نا، کوئی بچہ ایسا تو نہیں جو جھوٹ بولتا ہے. اگر بولتا ہے تو آج سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے. پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرنا، یعنی اللہ کو نہ سمجھنا کہ اللہ مشکل سے نکالے گا، بلکہ کسی اور کو سمجھنا کہ مشکل سے نکالنے والا کوئی اور ہے. تو جادو بڑا گناہ ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بڑا گناہ ہے، شرک کرنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہمیں معاف کر دے گا. اور کہتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یعنی اللہ برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا. اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو خود ہی ہم سے دور کر دے گا. یعنی ہمیں گناہ اچھے نہیں لگیں گے، برے کام اچھے نہیں لگیں گے، گناہوں سے ہمیں نفرت ہونے لگے گی، اور اللہ ہماری مدد کرے گا کہ ہم نیک کام کریں، اور ہمارے لیے نیک کام کرنے میں اللہ آسانی کر دے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ ہم خود بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم گناہ سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں. تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، اللہ بھی ہمیں نیک بناتا ہے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کرتا ہے، گناہ کرنا مشکل کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود پہلے گناہوں سے بچنا ہے. ہم خود گناہ نہیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گناہوں سے بچائے گا. اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا. تو پیارے بچوں، آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اور کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کرنا جو ہمیں نیکیوں سے دور کر دے، کیونکہ گناہ کرنے سے ہمیں نیکیوں کے موقع نہیں ملتے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھے اچھے کام کریں، ہم نیکیاں کریں، تو ہم نے خود برے کاموں سے رکنا ہے. اس آیت کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 43 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. آیت 43 سورہ نساء میں
اللہ تعالیٰ تیمم کا ذکر کرتے ہیں. تیمم کا لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ تیمم ہو سکتا ہے کچھ بچوں نے سنا ہو. تیمم کا لفظ، اگر کوئی بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے. اور یہ اجازت مسافر کے لیے بھی ہے. یعنی اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور اسے پانی نہیں مل رہا جس سے وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو اللہ نے اس کا آسان سا طریقہ بتا دیا جسے تیمم کہتے ہیں. یا پھر ایسا شخص جو اتنا بیمار ہے کہ وہ بستر سے اٹھ کر پانی تک نہیں جا سکتا، بستر پر ہی رہتا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آسانی کی ہے. اب تیمم ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے. ہمارا دین آسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اگر کچھ مشکل لگتا ہے تو اللہ نے اس کا آسان طریقہ بھی بتا دیا. سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں تیمم کرنے جا رہا ہوں یا تیمم کرنے جا رہی ہوں. اس کے بعد پاک صاف مٹی پر اپنا ہاتھ ایک ہی بار مارنا ہے اور پھر دونوں ہاتھ کلائیوں تک، یعنی ایک دوسرے کے اوپر رسٹ جو ہماری ہوتی ہے نا، رسٹ تک ہاتھ کو پھیر لینا ہے اور پھر وہی ہاتھ چہرے پر پھیر دینا ہے. بس ہو گیا تیمم. بس ہاتھ کو ہم نے مٹی پہ مارا، صاف مٹی، پاک مٹی پہ مارا، پھر کلائی تک دونوں ہاتھوں پر ہم نے ایک دوسرے ہاتھ پھیر لیے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا اور ہو گیا تیمم. اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرے اور ہاتھ پر مٹی لگا لیں، نہیں، بس ہلکا سا ہاتھ ٹچ کر لینا ہی کافی ہے اور پھر دونوں ہاتھوں پر اور چہرے پر پھیرنا کافی ہے. اس سے تیمم ہو جائے گا اور نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ اجازت کب ہے؟ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرا وضو کا دل نہیں کر رہا میں تیمم کروں. نہیں، جب پانی نہیں ہے. تیمم کی اجازت تب ہے جب ہمیں پانی نہ ملے، جب پانی ہو ہی نہ. آج کل تو ایسا بہت کم ہوتا ہے نا، پانی تو مل ہی جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سفر کر رہا ہے اور ایسی جگہ سے گزر رہا ہے کہ پانی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے وضو کے لیے اور نماز کا وقت جا رہا ہو، تب یہ تیمم کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ پانی استعمال کرنے سے، پانی سے وضو کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہو، تب تیمم کی اجازت ہے. تو ہے نا آسان دین ہمارا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین آسان کیا ہے نا. ہمیں نماز نہیں چھوڑنی. پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہو سکتا، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے. نماز کسی حال میں ہم نے نہیں چھوڑنی. اگر پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتا دیا. آگے آیت 72 میں منافقین کی بہت بات ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورۃ البقرہ سٹارٹ کی تھی، پہلے پارے میں ہم نے 3 طرح کے لوگ پڑھے تھے. یاد ہے کون کون سے لوگ تھے وہ؟ پہلا مومن، دوسرا مشرک اور تیسرا منافق. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی ہے. بہت غور سے آپ نے سننا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے کہیں میرے اندر کوئی منافقین کی بات تو نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو منافقوں سے ملتی جلتی ہو. تو منافق کون ہے؟ منافق ایسا مسلمان ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ رہنے میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور منافق بہت سست ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بہت لیٹ نماز پڑھتے ہیں. ہم میں سے کوئی سستی کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھتا نا، ہم میں سے کوئی لیٹ نماز تو نہیں پڑھتا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے منافقین تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ منافقین اللہ کے دین پر تب تک رہتے تھے جب تک انہیں فائدہ نظر آتا تھا، اور جہاں جنگ کی بات ہوتی تھی یا کوئی قربانی دینے کی بات ہوتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہاں سخت سزا رکھی ہے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. وہ صرف اپنے لیے جینے والے لوگ ہوتے ہیں. انہیں منافقین کو نہ اسلام کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اللہ کے حکموں کی پرواہ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے. اللہ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے. جبکہ اصل مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل نماز میں لگتا ہے، جسے اپنے دین کی فکر ہوتی ہے، جسے اسلام کی فکر ہوتی ہے. اور مومن اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوتا ہے. مومن 24/7 کا مسلمان ہوتا ہے. تو ہم نے مومن بننا ہے انشاءاللہ. آگے آیت 86 میں سلام کا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ آداب سکھاتے ہیں کہ جب آپس میں
ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کیا کرو، اور جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سے بہتر اور اس سے اچھا جواب دینا چاہیے، کیونکہ جو سلام ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ رحمت اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں۔ اور نیکیاں تو ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں ہمیں نیکیاں ملیں، کس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ کتنا آسان طریقہ ہے نا نیکیاں کمانے کا، اللہ کے ہاں پوائنٹس بڑھانے کا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دیا ہے۔ اگر کوئی نان مسلم سلام کرے تو اس کو صرف وعلیکم کہنا کافی ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ سلام کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ آداب دیکھ لیتے ہیں کہ سلام کے آداب کیا ہیں۔ باہر سے اگر ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو باہر والا جب گھر کے اندر انٹر ہو تو وہ موجودہ لوگوں کو پہلے سلام کرے گا، اور بچے اپنے ٹیچر کو، اپنے استاد کو سلام کریں گے، اور چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے گا۔ یعنی اگر ہم چل رہے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گزر رہے ہیں تو چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے گا، بچے اپنے استاد کو سلام کریں گے، گھر میں انٹر ہونے والا گھر والوں کو سلام کرے گا۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی گھر والوں کو سلام کر کے نکلا کریں، اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر والوں کو دعائیں دے کے نکلا کریں۔ شاید آپ پہلے بھی سلام کرتے ہوں، لیکن آج سے آپ نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر سلام کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب ہم کوئی بھی کام اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے، کسی کو سلام اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ آگے آیت 101 میں خاص نمازوں کا ذکر ہے۔ خوف کی نماز، ڈر کے وقت کی نماز، اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور دوسری نماز ہے سفر کی نماز، صلاۃ القصر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی آپ سفر میں ہوں، یعنی اپنے گھر سے نکل کر کہیں دور کسی اور جگہ پر جا رہے ہوں اور راستہ لمبا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی کے لیے نمازیں چھوٹی کر دی ہیں، اور یہ اجازت صرف مسافر کے لیے، جو سفر کرنے والا ہے اس کے لیے اجازت ہے۔ یعنی جو کہیں دور جا رہا ہو اور راستے میں اگر کسی نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ نے آسانی کے لیے نماز کی رکعتیں تھوڑی کر دی ہیں۔ نمازیں 5 ہی ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، نمازیں 5 ہیں، لیکن رکعتیں تھوڑی کر دی ہیں تاکہ مسافر آسانی سے فرض نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھ سکے۔ جیسے ظہر کی نماز 4 فرض کے بجائے صرف 2 فرض پڑھ لینے کافی ہوں گے مسافر کے لیے۔ اسی طرح باقی نمازیں بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو لمبے سفر میں جاتے ہیں۔ ہے نا آسان دین ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ سفر لمبا ہے، ہم مسافر ہیں، کہیں ہم نے وقت پر پہنچنا ہے، تو نمازیں بھی آسان کر دی۔ اور کیوں کر دی؟ تاکہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں، ہم پر بوجھ نہ پڑے، اور ہم نماز وقت پر پڑھیں۔ اسی طرح اگلی نماز ہے صلاۃ الخوف، یہ خوف کے وقت کی نماز ہے۔ جنگ کے میدان میں نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے یہاں پر۔ نماز دیکھیں کسی بھی طرح سے پڑھنی ہے، جنگ کا میدان ہو یا امن ہو، جنگ میں پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس میں نماز باجماعت اس طرح سے پڑھی جاتی ہے کہ کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں اور باقی دشمنوں پر نظر رکھی ہوں۔ اسی طرح جب باقی نماز پڑھ رہے ہوں تو پہلے والے دشمنوں پر نظر رکھے ہوں۔ اس طرح باری باری مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، خوف کی نماز کہتے ہیں۔ اور اس طرح تمام مسلمان جو جنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں وہ باری باری ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور تمام مسلمان نماز اپنی وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں نمازوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو آیات ہیں صلاۃ الخوف کی اور صلاۃ القصر کی، ان دونوں نمازوں کی آیات سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز بہت ضروری ہے، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں، سفر کے دوران بھی نماز معاف نہیں۔ مومن مسلمان ہر وقت آن کال ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اپنی زندگی میں اپنے وقت پر نماز پڑھنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے نا، یعنی اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ اس کی زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، وہ کہیں پر بھی چلا جائے
وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ وقت پر نماز پڑھتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا کہ کون مشکل وقت میں نماز وقت پر پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. کیونکہ عام دنوں میں نارمل ڈیز میں تو 5 وقت نماز آسان ہوتی ہے، لیکن جب ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں یا حالات ایسے ہوں کہ نماز مشکل لگ رہی ہو، تب نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اچھے نمازی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، ہم اللہ کے حکموں کو کتنا مانتے ہیں. مشکل میں نماز پڑھنے سے ہی ہمیں اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور نمازوں کو بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا، سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، شوق سے تیاری کے ساتھ اچھا سا وضو کر کے پہلے وقت میں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. آگے آیت میں نجوا کا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ادب سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بہت غور سے سنیں اس ادب کو، سب بچے بہت غور سے اس ادب کو سنیں، کہ جب 3 بچے موجود ہوں، یعنی 3 لوگ موجود ہوں، تو 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کوئی سیکرٹس نہ کریں جس سے تیسرے کو برا لگے. مثلا آپ 3 دوست ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور 2 دوست آپس میں کان میں کوئی بات کریں. آپ کے دونوں دوست ایک دوسرے سے کان میں کوئی سیکرٹ بات کر رہے ہوں آہستہ آہستہ سے، تاکہ آپ کو آواز نہ آئے اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو کیا اچھا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا نا کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ سے بات نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کے کان میں کچھ چھپ کر بات کر رہے ہیں. تو ہم نے کسی دوسرے کے کان میں چپ کے باتیں نہیں کرنی. اپنے تیسرے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اسے بھی شامل کرنا ہے اپنی بات میں. دیکھیں، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اتنی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، اتنا سا ہرٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. وہ ہماری آہستہ آہستہ کی جانے والی باتوں کو، آہستہ آہستہ کی جانے والے سیکرٹس کو بھی سنتا ہے. تو پیارے بچوں، آج سے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا. آگے آیت 119 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے کہ الرٹ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا اور میں ان کو ضرور امیدیں دلاتا رہوں گا. ان آیات میں ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں صرف اس لیے بتاتا ہے تاکہ ہمیں اپنے دشمن کا پتہ ہو کہ اس کا ایک مشن ہے جس کا اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. ان آیات میں بہت زبردست بات ہے اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ شیطان اللہ کو یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ انسان بہتر نہیں ہے، اور شیطان خود انسان سے بہتر ہے، اور خود وہ انسان کو چھوٹا اور خود کو بڑا سمجھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح جنت میں نہ جا سکے. ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ انسان کو وہ جنت میں جانے سے روکے گا. ابلیس کون؟ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس ایک جن تھا اور جن ہمیں نظر نہیں آتے. تو ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ میں انسانوں میں سے ایک گروہ کو، ایک گروپ کو، یعنی کچھ انسانوں کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دوں گا، اور انسانوں کو میں گناہوں پر مجبور کر دوں گا. ان آیات میں شیطان اس وعدے کا ذکر کرتا ہے. شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ضرور انسان کو تنگ کروں گا، ضرور انسان کو نیکی نہیں کرنے دوں گا، اور دنیا کے کاموں میں، کھیل کود میں اتنا بزی کر دوں گا کہ اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا، اس کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہوگا، اس کے پاس نماز کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا. سوچیں، یہاں ابلیس اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں انسانوں کے لیے گناہ کرنا بہت آسان کر دوں گا، جھوٹ بولنا آسان کر دوں گا، سچ بولنا مشکل کر دوں گا، تاکہ انسان جنت نہ جا سکے. اب آپ بتائیں کس کی بات ماننی ہے ہم نے، اللہ کی یا شیطان کی؟ یہاں اللہ دوست اور دشمن کا ہمیں فرق بتاتا ہے. شیطان کیا ہے؟ شیطان انسان کا دشمن ہے. امیجن کریں، ایک دشمن ہے جو میرے اگینسٹ ہے، میرے خلاف بول رہا ہے. آپ بتائیں اگر کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہو اور آپ کے خلاف ہو، آپ کے اگینسٹ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر وہ کوشش کریں گے نا کہ اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کیئرفل رہنا ہے، ہم نے شیطان کی چال سے، اس کے پلان سے بچنا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ بولو، شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو.
اور جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے کیا کوئی اس کی عزت کرتا ہے؟ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، کوئی اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نرم بات کرو، اچھی بات کرو۔ شیطان کہتا ہے چیخو چلاؤ چاہے کسی کا دل دکھے۔ تو ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر شیطان کے وعدوں کا بتا کر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا اور ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اور صرف وہی کام کرنا ہے جو ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے اور جو صحیح ہے، اور غلط کاموں سے، برائیوں سے بچنا ہے، کیونکہ غلط راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ ہم نے شیطان کی چالوں سے بچنا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے نا کہ ابھی میں نے جھوٹ بولنا ہے، یا میں نے چیخنا ہے، یا کسی کو سلام نہیں کرنا، یا میں نے اپنی ماما کی بات نہیں ماننی، تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان آپ کو اچھے کام سے روک رہا ہے، کیونکہ ہر غلط کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے پڑھ بھی لیا کہ شیطان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے اور ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں دلانے والا ہے، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ انسان جنت کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں اس کے پلان سے ہر وقت الرٹ رہنا ہے، ہر برے خیال پر تعوذ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیطان سے بچنا بھی آسان کر دیا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت کرتا ہے، فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے۔ اللہ کون ہے؟ جو طاقت والا ہے، جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، اور جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، جو ہمارا اچھا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اچھی اچھی باتیں قرآن میں بتاتا ہے تاکہ ہم ان پر عمل کریں اور اللہ کے حکم کو مان کر ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ اللہ کے حکموں کو ماننے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے حکموں کو ماننے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ پارہ نمبر 5، 5ویں پارے میں سورہ نساء۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود گناہوں سے دور کر دے گا۔ ہم نے خود گناہوں سے دور رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں۔ پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ پھر تیمم کے بارے میں پڑھا ہم نے، اس کے بعد منافقین کے بارے میں پڑھا اور منافق اور مومن کا فرق دیکھا۔ پھر ہم نے نماز خوف اور قصر کی نماز دیکھی، جس پہ ہم نے سیکھا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو۔ پھر نجوہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اور سب سے اینڈ میں ہم نے شیطان کے وعدوں کے بارے میں پڑھا کہ شیطان کے وعدے دھوکے ہیں۔ کیا سیکھا آج کے بارے سے؟ والدین کی بات ماننی ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے، خوشی سے نماز پڑھنی ہے، سلام میں پہل کرنی ہے، کثرت سے سلام کرنا ہے تاکہ بہت سی نیکیاں ملیں، نماز میں سستی نہیں کرنی، اور یہ سیکھا ہم نے کہ دل میں آنے والا ہر برا خیال شیطان کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 6واں پارہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔